ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. بات شروع کرنے سے پہلے حاضرین سے گزارش ہے کہ کوئی عطر کا تبادلہ بالکل نہ کرے. شاید کسی نے شیشی کھولی ہوگی یا جو بھی کچھ ہوا ہو. مجھے بہت زیادہ الرجی ہے، پریشانی ہے. عطر سے نہیں، عطر تو سنت ہے، کیمیکل. عطر بک رہا ہے کیمیکل کا، بڑی طریقے ہوتے ایک دم محسوس ہو جاتا ہے، بہت زبردست. تو کوئی بھی عطر کو ابھی سندر سمجھ کر کے ایک دوسرے کے مت لگائے. آج اس موقع پر ہمارے اکابر جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات کی دعوت پر ہی وہ یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا مقام کہ اہل بستی اور اہل علاقہ نے اکابر کو یاد کیا اور اکابر یہاں تشریف لے آئے. ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا معروف صاحب جیسی مقدم شخصیت جو ہم میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہے، ہم سب کے لیے نہایت مقدم، محترم، معظم، مخدوم، جو بھی کہہ لیا جائے وہ حضرت کے لیے کم ہے. اور اس پورے راجستھان کے لیے اگر دیکھا جائے غور سے تو نہایت قابل تعظیم و تکریم شخصیت ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کہیے کہ بد نصیبی کیا کہو کہ جب تک زندہ ہوتے ہیں اس وقت تک ہمارے ذہن میں زیادہ قدر و منزلت بیٹھ نہیں پاتی ہے، اور جب سانس نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ہڈیوں کو بہت زیادہ عظمت دیتے ہیں. کاش کہ ہم اس کے جسم جثے اور جاندار ہونے کی حیثیت سے اسے عظمت دیں تو ساری پرابلم اور پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن ہاں، مرنے کے بعد مرتے ہی جو فضائل بیان کریں گے وہ میاں ایسے تھے، وہ میاں ایسے تھے، اور بھائی ہم تو لٹ گئے اور ہم تو بہت محروم رہ گئے، ہم نے تو قدر نہیں کی تھی. اب کیا ہوتا ہے جب موجود ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ قدر کی جائے اور احترام میں کوئی کسر نہ کی جائے. اس کا فیض بھی حاصل ہوگا، اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. بڑوں سے مشورے لیے جائیں اور ان سے فیض اٹھایا جائے. آج ہمارے درمیان جو حضرت مولانا معروف صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں وہ اسی حیثیت کے حامل ہیں جیسے ہم اپنے زمانے حضرت مولانا نادر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے تھے. اب ہمارے یہاں پر ہمارے دلوں کے اندر جو حضرت والا کا مقام ہے، اسی طرح جیسے ہمارے حضرت مولانا نادر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو پی میں اتر پردیش میں ایک شہر ہاپوڑ ہے، وہاں کے محتمیم صاحب تھے، ذمہ دار تھے، بڑے بافید آدمی، بڑی محبت کے آدمی. دارالعلوم دیوبند کی شورا اور مجلس عاملہ کے ممبر بڑے حکیمانہ انداز میں انہوں نے اہتمام پورے 60 سال اہتمام کیا ہے.
اور وہاں کے پڑھے لکھے راجستھان کے اندر تو بے شمار ہیں، بے شمار، چاروں طرف راجستھان میں آپوں کا فیض ہے۔ اسی خادم الاسلام نام کا ایک دوسرا ادارہ خادم الاسلام بھاکری کیا ہے وہ، جس کے ذمہ دار حضرت مولانا معروف صاحب ہے۔ ابھی میں چائے پہ دسترخوان پہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا ہمیں آپ سے جو زیادہ انسیت پیدا ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ ہمارے اکابر کے بہت مشابہ ہیں۔ دوسرے وہ مدرسہ جس کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، اس مدرسے کا نام بھی وہی ہے جس میں ہم موجود رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہیں کے خوش اچھی ہیں، وہیں کی روٹی کھائے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ بہت دنوں میں حضرت سے ملاقات ہوئی ہے اس بار، تو بہت خوشی ہو رہی ہے حضرت کو دیکھ کر کے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت کو اگر تم میں سے کوئی نہ جانتا ہو تو دیکھ بھائی، سمجھ گئے نا؟ ایسی شخصیتیں ان اداروں سے پیدا ہوتی ہیں جس ادارے کی سنگ بنیاد کے لیے آپ اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ادارے ایسی شخصیتوں کو فراہم کرتے ہیں۔ آج کے مولانا معروف صاحب ہمارے سر کے تاج، سرپرست اور ذمہ دار، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ اسی ادارے سے جہاں پر کبھی کھیتیاں اٹھی تھی، ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی محدث پیدا ہو، مفکر پیدا ہو، مجدد پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ کہاں سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے۔ دوسری اہم شخصیت جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ہمارے آپ کے راجستھان کے سرکار کے مانے جانے حکیم، یعنی سرکار جنہیں راجستھان کا حکمت میں ترجمان مانتی ہے، جنہوں نے سرکاری اعتبار سے اس کی ملازمت کی اور اس شعبے کے اندر چار چاند لگائے۔ آج یہاں راجستھان سرکار حکیم عمر دین خان موئل یا موئل جو بھی کچھ آپ کے یہاں ہوگا وہ بھی تشریف فرمائے۔ حکیم صاحب کدھر ہیں؟ وہ کونے پہ بیٹھے بھائی۔ حکیم صاحب کی ایک خاص بات ہے، حکیم صاحب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حکمت میں ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، کتاب بھی لکھی ہے، اور جو ان کی حکمت ہے اس کا خاص طور سے یہ اثر ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر پر ان کی خاص طور سے حکمت پر نظر ہے، ورنہ بہت سارے حکیم دہریے بھی ہوتے ہیں حضرت، بہت سارے حکیم ہیں جو خدا کی قدرت سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ خدا کچھ کہتا ہے اور وہ کچھ کہتے ہیں، ہمارے کلیات میں نہیں آتی یہ بات۔ میری ایسے حکیموں سے بھی بات ہوئی ہے، اور ایک طرف یہ حکیم صاحب ہیں جنہوں نے راجستھان کا سر بلند کیا ہے، ساری راجستھان کی پگڑی اور دستار ہے آج۔ ابھی 20-25 دن پہلے دہلی کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر سیمینار ہوا، اور ہمدرد جو مستقل ایک شعبہ ہے، ہمدرد کی طرف سے ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں وہ حکیم عمر دین خان ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت فخر کی ہے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کروں، اور حکومت نے مانا ہے کہ واقعی آپ کی حکمت ایک حکمت ہے۔ انہوں نے پھر جو حکیم تھے وہاں موجود تھے، ان کو کچھ سبق بھی دیا، سمجھایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت کے فضائل بھی بیان کیے۔ یہ بات ہے مستقل، جب یہ ریٹائر ہو گئے اپنی اس عمر سے جو سرکار کے اعتبار سے ملازمت کی عمر ہوتی ہے، تو دینداری چونکہ ان کے یہاں بچپن سے ہی تھی، تبلیغ سے لگے ہوئے تھے پہلے سے ہی، تبلیغ بھی بہت اچھی چیز ہے، تو تبلیغ سے چونکہ لگے ہوئے تھے اس لیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریدی دامت برکاتہم جو اس وقت میں عالمی لیول کے آدمی ہیں اور پوری دنیا میں ان کا ایک مقام اور احترام ہے، جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ان کے خلیفہ۔ تو خیر ان کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ آپ کا وقت خالی ہے، سرکار پینشن دے رہی ہے آپ کو، ٹینشن نہیں، ٹینشن تو آپ کی سرکار نے نکال دی، پینشن آپ کے گھر میں بھیج دی۔ جب آپ نو ٹینشن ہے تو آپ ایسا کریں، دینیات کو پڑھیں، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے سے ہی انہوں نے قرآن کریم ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، اور اس میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مولویت شروع کی، اور پھر آخری درجہ، آخری سال جو ہوتا ہے فائنل سال،
دورہ حدیث شریف جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے جا کے خادم الاسلام ہاپوڑ میں داخلہ لیا اور وہاں 2011 میں انہوں نے دورہ حدیث شریف سے تکمیل حاصل کی ہے۔ الحمدللہ یہ حکیم بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں آج۔ اور تیسری بات، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے خوش ہو کر اور ان کے حالات و واقعات اور ان کے کارنامے اور اعمال دیکھ کر کے بہت خوش ہو کر کے ان کو خلعت خلافت سے بھی نواز دیا ہے۔ اب یہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے۔ تو ایسی شخصیتیں جب ہمارے اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ آج ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کل آج ہمارے ادارے سے جس کا سنگ بنیاد ہے، کل انشاءاللہ اس ادارے سے اس طرح کی شخصیات پیدا ہوگی کہ وہ کل کے حکیم عمر الدین اور مولانا معروف صاحب ہوں گے، وہ کل کے مولانا اشرف علی تھانوی ہوں گے، وہ کل کے نانوتوی ہوں گے، وہ کل کے محدث عظیم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے خدا کے یہاں تو کوئی چیز دیر نہیں ہے، خدا کے یہاں تو سارا وقت ملا ہوا اور اسی کا بنایا ہوا ہے، پچھلا موجود اور اگلا یہ ہمارے اور مخلوق کے اعتبار سے ہے، باقی خدا کے اعتبار سے ہر چیز سامنے ہے، اس کے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ زمانہ انسانوں کے اعتبار سے ہے اور مخلوق کے اعتبار سے، خدا کے اعتبار سے زمانہ نہیں ہے، وہ زمانے کے اوپر ہے، زمانہ خدا کے ماتحت ہے، زمانہ خدا نے پیدا کیا ہے، خدا خالق ہے ہر چیز کا، اس لیے خدا کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے ہے، ہم کہتے ہیں گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ زمانے میں۔ بعض لوگوں نے موجودہ زمانے کو مانا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آنے والی پیچھے سے آ رہی ہے، آگے کو جا رہی ہے، موجود کوئی چیز نہیں، چلم چل ہے بس، یا تو پیچھے ہے یا وہ آگے ہے، اس طرح سے کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر پھر بھی سمجھانے کے لیے 3 زمانے مانے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک جو ہمارے سامنے ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ، ایک وہ جو ابھی دیکھا نہیں، آیا نہیں وہ۔ تو جیسے مثلاً مولانا محمود صاحب ابھی آئے نہیں، آئندہ زمانہ ہے وہ، جب آئیں گے آنے والے زمانے میں آئیں گے، تو جو کام آگے ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں مستقبل زمانے، آگے آنے والے زمانے میں۔ تو آگے آنے والے زمانے میں یہاں سے کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ نہایت مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہاں اس زمین کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم فصلیں نہیں اگائیں گے بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کے حافظ اگائیں گے۔ جس نے یہ زمین دی ہے، اگر اس نے مدرسے کے نام پر فری دی ہے، خدا اسے جنت کی شکل میں اجر عظیم عطا فرمائے، اپنی نوازشات خدا بند عالم ان پہ برسائے، ان کی آل و اولاد کو اللہ محفوظ فرمائے، ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پیسے لے کر کے یہ زمین دی ہے تب بھی وہ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ زمینیں چاروں طرف پڑی ہوئی ہیں۔ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ ایک وقتی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے، لیکن جو خیر اس سے اگے گی اس خیر کا پیسہ کبھی بدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایک معمولی چیز ہے۔ اگر وہ پیسے لے کر ہی رضامند ہو گئے کہ میں مدرسے کے نام پر یہ زمین دیتا ہوں تو سمجھ لو پھر بھی وہ قابل مبارکباد ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، بے حد۔ میں یہ کہہ رہا تھا اگر پیسے بھی لیے ہیں تو تب بھی قابل مبارکباد ہے، اگر پیسے بھی لیے ہیں تو تب بھی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ ان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما دیا، لہذا زمین ان کے نام قبول خدا کی طرف سے ہوئی۔ رہا مسئلہ پیسہ، یہ ہاتھ کا میل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو اجر عظیم بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ بیابان ہے، کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، راجستھان ہے، ریت کا ڈھیر ہے، لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ اگر قرآن کریم کی تعلیم کو اگائے اور پھیلائے اور پڑھوائے، یہ سمجھ لو کہ جنت تمہارے گھر میں اتر آئے۔
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں بہت مانگنے کے بعد ایک بیٹا عنایت فرمایا تھا، پھر دوسرا عنایت فرمایا۔ ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کا نام سنا ہے نہیں سنا بھائی؟ سنا نا؟ ہاتھ اٹھائیو، کس کس نے سنا؟ کچھ ہاتھ نہیں اٹھتے جی حضرت، سب نے نہیں، نہ جانے کتنے ہمارے بھائی ہیں اسکولوں میں پڑھنے والے جنہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کا اصلی نام کیا ہے۔ محمد ہے کہ کچھ اور ہے، وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ کیا ہے، بس ہے۔ اسکول اور کالجوں کے اندر افسوس ہوتا ہے کہ آج اسلامیات کو ختم کیا جا رہا ہے اور انہیں علماء سے ملاقات کر کے اسلامی اعتبار سے کچھ جاننے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا مان لیتے ہیں کہ مولویوں کو کچھ سمجھنے ہی کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے آداب ہیں ہمارے پڑھے لکھے کہ ان کی نگاہوں میں مولوی فالتو چیز ہے، اور وہ ایسی تاریخ اور تعلیم سے متاثر ہو گئے جنہیں پڑھانے والے قرآن و حدیث کی جاننے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کل اناء یترشح ما فیہ، کہ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا استاد ہی اسلامیات سے واقف نہ ہو تو ہمیں اسلامیات کے بارے میں کورا اور اندھیرے میں ڈبو دے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ نہ کوئی ہمارے پاس میں ٹائم ہے کہ صاحب جماعت میں 3 دن کی نکل جائیں تاکہ کچھ دین حاصل ہو جائے، نہ ہمارے پاس کسی امام کے پاس بیٹھ کر کے دین حاصل کرنے کا وقت میں رہا۔ بس ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہمارا اپنا ایک ذہن ہے۔ میں نے ایک تقریر میں اپنی دیدوانا شہر نہیں بالیا غالباً ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ خدا کے بندو، اگر تم ٹوپی ہی سر کے اوپر رکھنا شروع کر دو اور ہمیشہ ٹوپی کو اپنا شعار بنا لو، جیسا کہ اسلام کا شعار اور پہچان ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سروں میں ٹوپیوں کی برکت سے ہی رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اور یہ جو ہمارے اندر انتشار ہے نا، یہ انتشار ختم ہو جائے گا۔ صرف ٹوپی اگر سارے مسلمان اپنے سروں پہ رکھنے لگے اور پتا چلے کہ ملک بھر میں 15 کروڑ ٹوپیوں والے ہیں، اللہ کی قسم، سڑکوں پہ ٹوپیوں والے، ٹرینوں میں ٹوپیوں والے، بسوں میں ٹوپیوں والے، ایئرپورٹ پہ ٹوپیوں والے، تو میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے سے ہماری ٹوپیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ملک میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دے گا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے کیا کہا میں نے، وہ کیا اشارہ کیا آپ کو؟ یہ ٹوپی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ پورے جلسے میں چند لوگ ہوتے ہیں جناب جو ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ورنہ ٹوپیوں کو رکھنا فضول، بالوں کی کٹنگ اپنے اعتبار سے لوگوں نے شعار بنایا ہے، تو انہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور دین کے دشمن ہیں، لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے دنیا داروں کو اور دین کے دشمنوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے آئیڈیل بنانے کے لیے صرف میں نے ایک ہی شخصیت کو بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ۔ آپ سے پہلے پیغمبر تھے وہ اپنی جگہ پر، مگر اب کے بعد تمہارے لیے قیامت تک ایک ہی شخصیت آئیڈیل کے طور پر دکھائی دے گی، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بولنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا طرز تکلم، آپ کا انداز، ہر چیز میں نمونہ ہے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کی نقل کرنے کی کوشش کرے، رحمتوں کے انبار لگ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا، باقی کسی کو نہیں۔ یعنی 1450 سال سے لے کر آپ اس وقت سے جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ کے لیے فرما دیا گیا کہ آپ ہی نمونہ ہیں، اب اس کے بعد میں کوئی اور اقتدا کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک کی صحابہ کرام، اگر ہم کہیں ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور 1.25 لاکھ صحابہ تقریباً، وہ ہمارے لیے نمونہ، ہم ان کی اقتدا کریں تو انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو رب نے سکھایا، محمد الرسول اللہ رب ذوالجلال سے جو کچھ حاصل ہوا ہے
انہوں نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور اللہ نے محمد رسول اللہ کی حدیث پاک کی شکل میں اپنی ساری مرضی اور ساری منشا کو رکھ دیا ہے۔ جو چاہے کہ وہ خدا کا محبوب بن جائے، وہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کیا سمجھ میں آ رہا بھائی یا نہیں ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم خدا مجھے تنقید سے بچائے۔ میں تو آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ اقتدا کریں تو کسی ایسے کی تو کریں کہ جس کی اقتدا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یاد کریں، اپنی ٹوپیاں خریدیں گے جی اچھی اچھی۔ آج کے بعد جتنے بغیر ٹوپی والے ہیں، صرف اب میں بغیر ٹوپی والوں سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اپنی ٹوپی خود خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ خریدیں گے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اور یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھتے ہو نا، انہیں رکھنی چھوڑ دو۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جو جمعے کو مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ رہتی ہے کہ مسجد کے اندر تو ٹوپی ہے ہی، میں وہاں سے اٹھا کے مسجد سے اور نماز پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد اٹھائی اتاری اور پھینک دی۔ یعنی نماز کے وقت میں تو وہ ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ٹوپی کا استعمال ختم، اور نکلتے نکلتے اسے پھینک دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، اسی ٹوپی کو اوڑھ کر کے آپ کسی شادی میں جا سکتے ہو؟ آپ اس ٹوپی کو اوڑھ کر کے کسی دوست کے یہاں دعوت میں جا سکتے ہو؟ کسی محفل میں جا سکتے ہو؟ بولو ہاں یا نہ؟ میں جا نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ گندی سی ٹوپی لگ رہی ہے آپ کو، نہ کوئی دھوتا ان کو، نہ کچھ کرتا، کوئی لکڑی کی ہے، کوئی پلاسٹک کی ہے، اور کوئی کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو اوڑھ کر کے کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے ہو تو احکم الحاکمین کے دربار میں جہاں آنے کی شرطیں ہیں، پاک ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جہاں کی شرطیں ہیں وہاں آپ اس ٹوپی کو اوڑھ کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تمہاری پینٹ تو 1000 روپے کی ہو اور تمہارے سر کے اوپر ٹوپی ایسی کہ اسے اوڑھ کر کے تم دعوت میں نہ جا سکو، تو کہا نے لکھا ہے۔ اور لو میں آپ کو مسئلے کی وضاحت کر دوں اپنے اکابر کی موجودگی میں۔ شرح وقایہ اٹھائیے اور شرح وقایہ کے اندر آپ یہ مسئلہ پڑھ لیں گے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ لباس جسے پہن کر آپ شرفاء کی مجلس میں، معززین کی مجلس میں جو آپ کے اعتبار سے معزز ہیں، ان مجلسوں میں جانے سے شرماتے ہو، اسی لباس کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا فقہ کی کتاب شرح وقایہ کا، آپ میں سے جس کا دل چاہے شرح وقایہ دیکھ کر اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ ہم خواہ مخواہ نہیں بک رہے ہیں کہ صاحب ویسے اوپر کی بات کہہ رہے ہوں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ جس چیز کو استعمال کر کے آپ کسی ایسی مجلس میں جانے میں شرماتے ہو جو مجلس آپ کے نزدیک معزز ہے، اسی لباس کے ساتھ اور اسی چیز کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ تو آج کے بعد اچھی ٹوپیاں خریدیں اور اپنی ٹوپیوں کو ہمیشہ سر کے اوپر رکھ کر کے چلا کریں، تاکہ اب ہر جگہ مسلمان اور اللہ کے دین کے ترجمان نظر آئیں اور آپ کی پہچان ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہندوستان سے جھگڑے کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہاں اللہ کا نور اترتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے ضمنی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور مسجدوں کے اندر خواہ مخواہ ٹوپیوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے ثواب کی نیت سے ٹوپیاں رکھنی ہو تو اچھی ٹوپیاں خریدو، اور جو بغیر ٹوپی والے ان کے حوالے کرو، لو بھیا میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو، اور جب وہ اوڑھے گا تمہارے ماں باپ کو اپنے آپ ثواب ملے گا۔ مسجدوں میں مت رکھو، کسی کے حوالے کر کے اس کو مالک بنا دو۔ اس کو ایسا مت کیا کرو کہ مسجدوں میں ٹوپیوں کے لیے باقاعدہ کرے ٹوکریاں، باقاعدہ بالٹیاں بھری پڑی ہیں مسجد ٹوپیوں سے۔ پتہ نہیں کس نے یہ رواج چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امام اور مؤذن یہ ان کی نگرانی کے اوپر ہے، ان سے حساب لیا جا۔ امام صاحب ٹوپیاں پچھلے جمعے میں تو اتنی تھی، اب کی بار کچھ کم سی نظر آ رہی ہے۔ کسی کے باپ کا ٹھیکہ لے لیا امام نے کہ وہ ٹوپیوں کو گنتا پھرے گا اور رکھتا پھرے گا۔ ایک مکروہ اور غلط کام امام صاحب کو اس کے اوپر مکلف بنایا جا رہا ہے، اور امام باوجود ہے کہ مسئلے کو جانتا ہے، لیکن آپ کے ڈر سے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے
گھبراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مسئلے کو بیان کروں اور کوئی اناڑی میری بات کو نہ سمجھ پائے اور میرے اوپر اعتراض کر کے فتنہ بنائے اور میری امامت سے جڑ اکھاڑ کے کہیں اور بھیج دے. اس لیے سوچتا ہے تو ہی کیوں بیان کرے, اس مسئلے کو خواہ اپنے سر پہ کیوں مصیبت لے. ایک سے ایک بڑا سے بڑا اناڑی موجود ہے مقتدیوں میں. بات سمجھنے کے بجائے بات کو الٹے پہ لے جاتا ہے. بعض بار کو ایک امام صاحب کی خبر ملی مولانا, وہ مجھ سے کہنے لگے, میں کہا ہاں آج کل کیا کر رہے ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, بس میں امامت چھوٹی پڑی. بھیا کیا بات ہو گئی؟ حاجیوں کو کیا بتاؤں, میرے ذہن میں آ گیا کہ اس بار سود کا مسئلہ بیان کر دیتے. میں نے جمعے میں جو سود کے اوپر بیان کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور میں نے بتا دیا کہ جو آدمی سودی اور بیاجڑ ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا قرآن میں, اگر تم نے بیاج لینا نہ چھوڑا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, بیاج لینا اگر نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کا چیلنج قبول کرو. اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو. معلوم ہوا بیاج کا کاروبار اور بیاج کھانا ایسا ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے جنگ مول لینا. تو میں نے تقریر شروع کر دی, میں نے بتا دیا کہ بیاج کھانے والا ادنا بیاج بھی اگر کھائے تو وہ بھی ایسا بڑا گناہ جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہو. میں نے کیا تقریر کر دی, متولی صاحب جو تھے مجھے کیا پتا کہ کہیں بیاج لے رہا. متولی کہنے لگا امام صاحب آپ نے ہماری خلاف تقریر کی ہے. میں تو جانتا بھی نہیں, آپ سے کسی نے کہا ہوگا, آپ نے میرے خلاف تقریر کر ڈالی. فتنہ بنا کر مجھے تو رد دیا الگ, وہ بھی متولی بنا بیٹھا. تو بھیا بہت ساری چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کچھ مصلحت کی کہ اب جی کیا کریں. اگر متولی یہ حرامی پن کر رہا ہو, کوئی کمیٹی کا ممبر ہی یہ حرام خاری کوری کر رہا ہو. ارے بھائی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فلاں کو دفن کیا گیا ہے, پرسوں ٹیلی فون آیا اور اس نے حوالہ دیا فلاں گاؤں کے اندر ایک آدمی کو دفن کیا گیا تھا اور دیکھا جا رہا ہے کہ قبر سے دھواں چل رہا ہے. ہائے ہائے, پرسوں آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے مجھ سے ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ رہا. ہم نے کہا اللہ سے دعا کرو اور کچھ صدقہ خیرات اللہ کی طرف سے اس کے بچوں کی طرف سے کراؤ, دعا کرو. اور میں نے کہا دیکھو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں, ہو سکتا ہے کسی نے اس میں تھوڑا بہت کوئی لکڑی جلا کر کے دبا دی ہو بدگمان کرنے کے لیے, اور اسی میں سے یہ چل رہا ہو. آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند عالم کب عبرت کا مقام بنا دے. علامہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, بہت بڑے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جب یہ کہا گیا کہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں اور وہ حساب لیتے ہیں, تو ایک آدمی نے کہا میاں مولوی جھوٹ بولتے ہیں, بھلا وہ فرشتے دیکھ کیسے داخل ہو جاوے ہیں, ایک دم آپ داخل ہو جاوے, خواہ کی بات ہے. تو انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کیسے داخل ہوتے ہیں. تو ایک مردے کے دفن ہونے کے بعد وہ آدمی پیڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جو جھانکتا رہا کہ کدھر سے آئیں گے اور قبر میں آئیں گے, کیونکہ قبر کھلے گی پھٹے گی, وہ اس میں گھسیں گے. دماغ میں یہ تھا, اس نے مولوی کی مانی نہیں. جب وہ کھڑا ہو گیا دیکھنے لگ گیا اور لوگ جو ہے وہ چل پڑے, تو اس نے دیکھا یوں کہ دو اونٹ آئے ہیں, ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے. اسے اونٹ نظر آیا, یعنی اللہ کے قدرت دے کے جب کسی کو عبرت کا مقام بنانا ہوتا اللہ کو درس عبرت, تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسے اونٹ نظر آئے دو اور انہوں نے قبر میں داخل ہونا شروع کر دیا. مگر ایک اونٹ کی یوں نظر پڑی اور اس کے اوپر نظر پڑی, تو اس نے اپنے پیر کو اس طرح سے کیا یوں, تو اس کی ہوا اتنی تیز لگی کہ یہ پورا علاقہ پٹ ہو گیا, ختم گئی کہانی. ایسے جیسے کوئی پلیٹ. علامہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ خدا کی طاقت اور خدا کی وعیدوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے. جو قرآن اور حدیث میں وضاحتیں آئی ہیں انہیں منوان مان لیا جائے, اپنی عقل کے گھوڑے لے لڑانے چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ عبرت کا مقام بنا دیتا ہے. اب اسے دیکھا گیا کہ وہ تو گیا تھا قبرستان میں, کیسا روتا, اب منہ کا نشان تو رہ گیا, روتا پھرتا آ رہا ہے. بھائی کون ہے کیا ہوا؟ لوگ دیکھ کے اسے نے کہا ڈرو مت, مجھ سے ڈرو مت, میں اس
عمل کا مجرم ہوں، میں نے یہ جرم کیا. جس وقت میں مولانا تقریر کر رہے تھے میں نے مذاق اڑایا تھا اس کا، اور میں نے دیکھنا شروع کیا، اور جب اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اس اونٹ نے اس طرح کیا، اس سے مجھے کہا یہ خدا کی قدرت ہے جو میرے اوپر ظاہر ہو گئی، اور اس نے یہ آواز دی کہ بدماش، اس نے کہا اللہ بیان کیا انہوں نے کہ خدا کے دشمن خدا کی قدرت پر یقین نہیں کر رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ ہو گیا. ایک واقعہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر کہ اسے حدیث پاک پر یقین نہ ہوا، فرمایا وہ لوگوں آسمان کی طرف نماز پڑھتے ہوئے مت دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا چہرہ گدھے کی طرح بنا دیا جائے. ایک صاحب کو یقین نہ ہوا، اوپر کو دیکھتا کہا دیکھے کیسے ہوتا ہے. خداوند عالم نے اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنایا، اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خدا نے جو بتا دیا اور رسول نے جو بتا دیا اس کے اوپر پورے طور سے یقین کر لینا چاہیے، اور ان باتوں میں کوئی قیل و قال نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا اللہ بتایا ہوا اور بنایا ہوا دین ہے بھائی، اللہ کا دین ہے یہ، اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ٹپڑی نہیں ہونی چاہیے. میں آج کر رہا تھا کہ ہمارے ہی بچے ہمارے ہی ہاتھوں کے پالے ہوئے، ہم نے ہی ان کو اسکول بھیجا، ہم نے ہی ان کو پڑھایا، پڑھ لکھ کر کے اتنا قابل ہو گیا کہ مولویوں کے ساتھ میں ہی منماری کرنے لگ گیا. حد ہو گئی. اسے اندازہ نہیں لگا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ صرف آنکھ بند ہونے تک کا سودا ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد تیرے اس سودے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا انجیکشن کدھر لگایا، اینٹی بائیوٹک دوائی دی ہے کوئی اور دی ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تو نے کتنی عمارتیں انجینئر صاحب بنائی ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. یہ تیرے لیے کھانے کمانے کا ایک ہنر ہے، کھاتا کماتا رہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے تجھے علماء کے ساتھ ہی رابطہ کرنا ہوگا. اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں تجھے ابھی ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں. تیرا کورس لکھا ہوا ہے کاغذ کے اوپر، اور مولوی جس کورس کو پڑھتا ہے قرآن کریم وہ بھی لکھا ہوا ہے کاغذ کے اوپر. بتائیے دونوں کاغذوں میں اوپر کون سا کاغذ رکھو گے؟ قرآن جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اسے رکھو گے یا تیری کتاب جس پہ رکھی ہوئی ہے اسے اوپر رکھے گا؟ بولیے ہاں اور نہ میں جواب دو. اوپر دیکھو میری طرف، نیچے گردن نہ کرو. او بولیے ماسٹر اچھو بھی کچھ ہے، ذرا میری طرف کرو. میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں، واللہ میں آپ کو حیثیت بتا رہا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر قرآن کے اوپر، قرآن کے سن لو دھیان سے سننا، اگر قرآن کے اوپر آپ انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور وکالت کی کتاب رکھنا جائز سمجھتے ہو تو مجھے بتا دو کون کون کہے گا یہ کہ ہم قرآن کے اوپر کسی بھی کتاب کو رکھیں؟ قرآن تو کاغذ پہ تو لکھا ہوا ہے نہیں. جب ایک کاغذ کا مقام قرآن کے حروف لکھنے کی وجہ سے اتنا بلند و بالا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی کورس نہیں رکھا جا سکتا، اور قرآن تو سب کے اوپر رکھا جائے گا نا، قرآن تو اوپر رکھا جائے گا، تو پھر کیا خیال ہے انسانوں کو بھی سمجھ لو اس کاغذ کی طرح صاف ستھرے قلوب ہیں، پڑھے ہوئے نہیں، اب پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ پڑھا کسی نے کچھ پڑھا. اب بتائیے جس طرح وہ کاغذ قرآن والا سارے کاغذوں کے اوپر رکھا جائے گا، ایسے ہی قرآن پڑھنے والا سارے ان انسانوں کے اوپر مقام اور مرتبہ کیوں نہیں حاصل کرے گا جن کے مقام اور مرتبے، جن کے مقام اور مرتبے کے اوپر قرآن کریم کے حروف دلالت کر رہے ہیں. اگر کاغذ اہم ہو سکتا ہے تو پھر وہ انسان. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے بچوں. اپنے ساتھیوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرو کہ دیکھو ہمارا عقیدہ جو ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بھائی نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے بغیر چارے کار ہی نہیں ہے، وہی ہمیں اللہ کا پہنچانے والا ہے. اسی نے ماں باپ کو حقوق بتائے، اسی نے پڑوس کو حقوق بتائے، اسی نے ہمیں حلال و حرام کی طریق سکھائی. سب چیزیں ہمیں قرآن کیا کہیے اور کو مقدم رکھنا ہے. اور کوشش کرو آپ کو اللہ عالم بھی بنا دے، آپ کو اللہ ڈاکٹر ادھیکاری، اللہ آپ کو بہت بڑا آدمی بنائے، پر اپنے حقیقوں کو محفوظ رکھنا اور آج سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.